السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد سے فریہ ادریس سب کو خوش آمدید کہتی ہے۔ آج کی ہیڈ لائنز پر نظر ڈالتے ہیں۔ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ کسی کو صدر کے استثناء پر اعتراض ہے تو وہ سپریم کورٹ سے رجوع کرے۔ دوسری طرف قائد حزب اختلاف چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کا بیان سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد سے انکار ہے۔ آرٹیکل 248 کس پر لاگو ہوتا ہے، اس کا فیصلہ پارلیمنٹ نہیں عدالت کرے گی۔ جبکہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے کہ عدالت کے فیصلے سے اداروں میں تصادم نہیں ہوگا، اور قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے پر غیر مشروط طور پر عمل کرے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت واقعی اداروں میں تصادم کا خدشہ ہے یا چند حلقے صرف بات کا بتنگڑ بنا رہے ہیں؟ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ اداروں میں کوئی تصادم ہونے نہیں جا رہا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ صدر صاحب کو آرٹیکل 248 کے تحت استثناء حاصل ہے اور سوئس مقدمات بھی نہیں کھولے جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ چیف جسٹس صاحب کا بیان آج پورے دن اخبارات کی زینت بنا رہا کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اداروں میں تصادم نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ اداروں کی تصادم کی جو ایک ہم بڑے عرصے سے بات چیت سن رہے تھے، اس کو کس طریقے سے سمر ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی تقریر کا کوئی اتنا فورسفل جواب بھی نہیں دیکھا اپوزیشن سے۔ نیشنل اسمبلی میں کیا ہونے جا رہا ہے اور آگے جو اداروں کی تصادم کی بار بار بات کی جاتی تھی، ایک قسم کی ڈیڈ لائنز دی جاتی تھی، کیا وہ صرف متھ تھی یا کوئی حقیقت پر بھی مبنی تھی؟ ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اپنے مہمانوں سے آپ کو تعارف کروا دوں۔ صدیق الفاروق صاحب ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے اسپوکس پرسن اور لیڈر ہیں، تھینک یو ویری مچ۔ ان کے ساتھ وسیع ظفر صاحب ہیں، فارمر فیڈرل منسٹر فار لا، جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس، پاکستان مسلم لیگ کیو سے آپ کا تعلق ہے، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می۔ تھا آپ کا تعلق جب آپ فیڈرل منسٹر تھے، بالکل۔ صدیق صاحب، جو بڑے انٹرسٹنگ قسم کے بیان آ رہے ہیں، تصادم نہیں ہوگا، جس طریقے سے میں آ کے اگر بولنا شروع کر دوں آج میرا شو ہوگا یا کل شو نہیں ہوگا، ایک نیگیٹو قسم کی سٹیٹمنٹ کیوں آ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بڑا ڈر ہے لوگوں کو کہ ایسا ہونے جا رہا ہے۔ شکریہ فریہ، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ یہ کہیں کہ میرا شو آج ہوگا اور شو نہ ہو، پھر آپ پر کوئی اعتماد کرے گا؟ نہیں، کوئی نہیں کرے گا، نہیں کرے گا۔ لیکن جب روز یہ ہوتا ہے تو پھر میں کیوں آ کے روزانہ آپ آ کے یہاں کیوں کہیں کہ میرا شو آج ہوگا اور پھر شو نہ ہو؟ تو پھر تو ظاہر ہے آپ لوگ سمجھیں گے کہ آپ مذاق کر رہی ہیں۔ لیکن اس کا مطلب ہے تصادم ہونے جا رہا تھا اور انہوں نے کہا نہیں ہوگا۔ جو بات سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ فرمائی ہے کہ ہمارے فیصلوں سے اداروں میں تصادم نہیں ہوگا، میں کہتا ہوں انہوں نے یہ بات درست کی ہے، اس لیے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے امپلیمنٹیشن یعنی عمل درآمد کے لیے ہوتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے یوں ہوا میں یا چٹکیوں میں اڑانے کے لیے نہیں ہوتے۔ جب کوئی چٹکیوں میں انہیں اڑانے کی کوشش کرے گا یا میٹھا میٹھا ہپ ہپ کی بات ہوتی ہے اور کڑوا تھو کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر تو جناب علی وہ بات یہ نہیں چلے۔ تو آپ کے خیال سے حکومت یہ کرنے کی کوشش کرے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ چونکہ ابھی حکومت ریویو پیٹیشن میں ہے اور یہ ان کا آئینی اور قانونی حق ہے، اور وزیر اعظم نے جو اتنی بات کی ہے، وزیر اعظم نے یہ جو بات کی ہے نا کہ استثناء حاصل ہے، یہ بات وہ کوئی جج نہیں ہے، کیونکہ آئین کے آرٹیکلز کی جو تشریح ہے، انٹرپریٹیشن، یہ 1973 کا آئین جو ہے وہ سپریم کورٹ کو ہی دیتا ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے این آر او پر، وہ یہ کہا کہ این آر او کیسز میں کسی کو امیونٹی حاصل نہیں، جو این آر او کے تحت کیسز ختم کرائے گئے ہیں وہ واپس آ گئے ہیں۔ کوئی اب دوسری بات، اس میں سوئس کورٹس بھی شامل میں عرض کروں، سوئس کورٹس جو ہیں اس میں دو باتیں انوالو ہیں۔ ایک تو یہ ہیں کہ بے نظیر شہید اور آصف علی زرداری دونوں پاکستانی شہری ہیں۔ دوسری یہ بات ہے کہ دوسرے ملک کا قانون ہے سوئٹزرلینڈ کا، جہاں انہوں نے پیسے رکھے اور وہ پیسے ثابت ہو گئے کہ وہ کالے ہیں، تو اب اس قانون کے مطابق تو انہیں وہاں سے کورٹ نے
सजा देनी है या दी और फिर उसके सस्पेंशन साबित हो नहीं सका था। लेकिन दूसरी ये बात है कि जब वो आएगी पाकिस्तान में तो फिर पाकिस्तान का आइन और कानून उस पर नाफिज होगा। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजों को इम्यूनिटी के आर्टिकल 248 को सामने रखते हुए ये फैसला दिया है और उसके इस फैसले पर अमल दरामद का एक जो है वो तरीक़ेकार भी बता दिया है, तो उस फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए। लेकिन रिव्यू पिटीशन के बाद उन्होंने कहा, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो की है अभी सदीक अल फारूक साहब ने, तो उन्होंने कहा कि वजीर आजम साहब जज नहीं है, तो क्या ऐसा लग रहा है कि वो जज बनने की कोशिश कर रहे हैं? और दूसरी बात जो मैं पूछना चाहूंगी कि वाकई स्विस कोर्ट के मामले में भी, स्विस केसेस के मामले में भी वजीर आजम साहब ने कैसे वर्डिक्ट दे दिया? देखें, वर्डिक्ट नहीं, वजीर आजम साहब ने फिर उस फैसले पे अमल दरामद का फैसला उन्होंने करना है। वर्डिक्ट नहीं, ये उनका राइट है। एक बात मैं कर दूं, और दूसरा, अगर रिव्यू पिटीशन की है गवर्नमेंट ने तो गलती की है, उसकी जरूरत नहीं थी। मेरा जो नहीं जरूरत थी, नहीं कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने डिफेंड तो किया नहीं। फिर रिव्यू पिटीशन में कोई और वर्डिक्ट आ सकती है। हो सकता है उनको थोड़ा सा वक्त चाहिए, नहीं वक्त नहीं, किसी और को जाने देते कोर्ट में, देखते क्या बनता है। दूसरा बात ये है कि रह गया स्विफ्ट कोर्ट का मसला। मेरी समझ से ये बालातर बातें हैं, या तो कोई इंटरनेशनल लॉ को समझना नहीं चाहता या समझता नहीं है, या दानिस्ता छुपा लेते हैं। देखें, ये जो स्विस कोर्ट का मामला है, अगर 248 का इस्तिस्ना आप मानते हैं तो फिर इनिशिएट तो उसको गवर्नमेंट ने करना है, तो गवर्नमेंट कैन नॉट इनिशिएट, इसमें कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट कैन नॉट इनिशिएट 248 248 के इस्तिस्ना के बाद गवर्नमेंट कैन नॉट अप्लाई। ओके, ठीक है, स्विस कोर्ट में। अब उसमें जिसको शौक है वो जाए, किसी को पाबंदी तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ले और उधर इनिशिएट करा दे, और फिर कहेंगे जी उस कोर्ट में एप्लीकेशन देके जी आप रिकॉर्ड मंगवाएं। ठीक है, रिकॉर्ड भिजवाना या ना भिजवाना ये एक अलग बात है। तीसरी बात है इसमें कि अब ये केस आया, दोबारा रीओपन हो सकता है। ये किसी ने स्विस लॉ को, हो सकता है या नहीं हो सकता, मुझे वक्फे के लिए जाना है क्योंकि नहीं, ये स्विस लॉ को किसी ने स्टडी किया, मगर आपके मुशाहिदे के हिसाब से हो सकता है या नहीं? जी ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि एक मैं आपसे आके डिटेल पूछूंगी, तो उसको दोबारा खोलना बहुत मुश्किल होगा। ये अक्सर लोगों ने पहले भी ये बात की है, मगर ज्यादा लोग नहीं जानते। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मजीद बात करेंगे। मैंने की थी। ठीक है, वसी जफर साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है कि लोग कहते तो हैं कि स्विस मुकदमात खुलवाए जाए, मगर उनकी हकीकत भी जानने की कोशिश की जाए। साथ ही साथ देखा जाए कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, हमारा जो पाकिस्तान का लॉ है वो जाहिर है हम बाहर तो लागू नहीं कर सकते। इस पर मजीद बात करेंगे। सदीक अल फारूक साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मगर ये वक्त हुआ एक वक्फे का। देखते रहिए इस्लामाबाद से।